زیادہ تر ویڈیو میری استغفار کے اوپر ہوتی ہے، اور میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار اگر آپ استغفار کرتے ہو آپ ہر پریشانی سے دور ہو جاتے ہو، ہر ٹینشن سے نکل آتے ہو، ہر آزمائش سے نکل جاتے ہو، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ کیسے ہونا شروع ہو جاتی ہے بھائی؟ جب آپ استغفار کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگتے ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہو، تو اللہ پاک اپنی رحمتیں برساتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی آپ تو صرف اور صرف استغفار کا زیادہ زور دیتے ہیں، دوسرے بیانات آپ کے موجود ہیں، لیکن آپ زیادہ تر بیان کرتے ہوئے بھی آپ استغفار کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب نے پھیلانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری بھی اور آپ لوگوں کی۔ دیکھیں ہمیں سمجھانا ہے لوگوں کو۔ لوگ آج کل اس چیز سے بڑا، میں دیکھ رہا ہوں، میں اگر اپنی ایج کے حساب سے بات کروں کہ میری اگر ایج جو ہے وہ 36-37 کے قریب ہے، تو میں اس چیز کو نوٹس کر رہا ہوں کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اتنے گناہ ہو رہے ہیں ہم لوگوں سے، اتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ یار اتنے گناہ ہو چکے، اللہ پاک تو معافی نہیں کرے، اب تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا میں، اب تو معافی ملے گی نہیں، کسی طور پر معافی نہیں مل سکتی۔ میں نے تو یہ بھی گناہ کر لیا، وہ بھی گناہ کر لیا، میں نے تو غلط نشے بھی کر لیے، میں نے اللہ معاف فرمائے، میں نے یہ یعنی کہ زنا بھی کر لیا، اور بہت سارے غلط کام کر لیے، میں نے لوگوں کا پیسہ کھا لیا، یا ماں باپ کا دل دکھا دیا، بیوی بچوں کے ساتھ برا سلوک کر لیا۔ اب میرے اوپر تو جو پریشانی آ رہی ہے میرے ان گناہوں کی وجہ سے، اور اب میرے گناہ کبھی معاف نہیں ہوگے۔ یہ سوچ اگر آپ نکال دیتے ہو، میں اس لیے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، میں اس لیے ان ویڈیوز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار یہ سوچ سب سے پہلے ہمیں نکال دینی چاہیے۔ اگر آپ سچے دل سے اپنے اللہ سے، اپنے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں، ہم اگر معافی مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، آپ یہ بتائیے وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، وہ تو خود فرما رہا ہے کہ میں معاف کروں گا، مجھ سے معافی مانگو، استغفار کرو، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں بخشوں گا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر آیا، کتنی جگہوں پر آیا ہوا ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو استغفار کے بارے میں، کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ کیوں؟ تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سے آزمائشیں ختم نہیں ہوں گی، پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، یا مالی جو آپ کو پریشانی ہوئی ہوئی ہے، یعنی تنگ دستی کی اگر میں بات کر رہا ہوں، فائنینشلی جو بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ ختم نہیں ہوگی؟ گھر میں جو ہر وقت لڑائی جھگڑا، یہ ختم نہیں ہوگا؟ بے اولادی، اگر آپ کو اللہ پاک نے اولاد نہیں عطا فرمائی ہے، اگر کسی کوئی مصلحت ہے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے، تو استغفار کریں، کوئی استغفار کریں۔ کیوں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یار آپ یہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے، یہ میں قرآن پاک میں اس قرآن پاک سے ہی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا بھی، اور یہ چیز انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں جو دوسرے کام کر رہے ہیں، مفتی اکرام، علماء اکرام کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو، ہر کسی نے اپنے ذمے ایک کام خود سے سمجھ لیں کہ پکڑا ہوا ہے کہ ایک کام مجھے یہ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ تو بہت سارے ایسے علماء اکرام ہیں، بہت سارے۔ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں استغفار کی طرف، توبہ کی طرف زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، جو مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ استغفار کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں، کیونکہ ان کو ثواب تو ملے گا جب وہ معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا اس کا، اور آٹومیٹکلی میرے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو سمجھے، آپ کیسی بھی پریشانی میں ہو، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سورہ نوح کی آیت میں آپ کو سمجھاتا ہوں، 2-3 آیت ہے آپ کے سامنے، میں وہ بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں۔ پھر پہلے آیت کو ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پہلے ایک بات سمجھے گا، ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا، دیکھیں آپ کا دل کھل جائے گا۔ آپ کتنے ہی سوچ چکے ہیں کہ یا میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اللہ پاک، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے،
وہ بھائی خزانوں کا مالک ہے. آپ کے گناہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوگی. جتنے بھی گناہ لے کر آ جاؤ, اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک لے کے آ جاؤ, سمندر کی جھاگ کے برابر لے کے آ جاؤ, پہاڑوں کے برابر لے کے آ جاؤ, میں معاف کروں گا. اللہ پاک خود فرما رہا ہے. آپ لوگوں کو میں اس بتاتا ہوں, دیکھیں دل خوش ہو جائے گا, آپ لوگ مطمئن ہو جائیں گے میری ان باتوں سے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے؟ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو, یعنی معافی مانگو, یقین جانو کہ وہ بخشنے والا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اب اس کے بارے میں آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھنا ہے اس آیت کا مفہوم کو. اور تمہاری امداد کرے گا. کون امداد کرے گا؟ اللہ رب العزت. ٹھیک ہے, مالوں اور بیٹوں کے ذریعے. یعنی وہ مال کی جو تنگ دستی ہے آپ کے اوپر, رزق کی تنگ دستی ہے, کسی بھی طرح کی تنگ دستی ہے, اللہ پاک کی مدد آئے گی اگر استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے ہو. اور بیٹوں کے ذریعے جو بے اولاد ہیں ان کے لیے میں دیکھیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اب خود سورہ نوح کھولیں آپ, یہ یعنی قرآن پاک کھولیں اور اسے پڑھیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ 9, 10, 11, 12 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں باتیں. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا. جو بے اولاد ہیں ان کے لیے تو بہت بہترین ہے, اور جو یہ سوچتے کہ ہمارا گناہ معاف نہیں ہوں گی, جو یہ سوچتے ہم پر تنگ دستی آئی ہوئی یہ دور نہیں ہوگی, جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پرابلمز جتنی بھی آئی ہوئی ہیں سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے, بھائی معافی مانگنا شروع کر دو اللہ رب العزت سے. آپ یہ دیکھو کیسے کام بنتے ہیں, اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. آپ یہ بتائیے کیسے آپ پھنس سکتے ہو, مجھے یہ بتاؤ. یقین مانیے کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا غفور الرحیم ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اپنی بات اگر کروں, میں بہت سارے میرے سبسکرائبرز ہیں ان کی بات کروں, وہ میرے ساتھ بہت پہلے سے جڑ چکے ہیں اور الحمدللہ بہت محبت اور خلوص سے ملتے ہیں الحمدللہ. وہ میں کس طرح سے بتاؤں, میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ ایک کھانسی بھی آ جاتی ہے تو کسی بھی اس میں, یعنی کہ ایک مثال کے طور پر, ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں, تو وہ بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بھائی کیا ہوا, سب ٹھیک تو ہے عبداللہ بھائی, یہ کیا ہے, یہ کون نواز رہا ہے, یہ آپ لوگوں کا خلوص محبت کون نواز رہا ہے, مجھے کون دے رہی ہے؟ اللہ رب العزت. عزت کون بڑھا رہا ہے میری؟ اللہ رب العزت. اور یہ بات سمجھیے گا, اللہ پاک آپ کے عزت میں اضافہ کرتا ہے, اللہ پاک آپ کے وقار میں اضافہ کرتا ہے, اللہ پاک آپ کو ترقی دیتا ہے, کامیابی دیتا ہے استغفار کرنے والوں کی. یقین مانیے جو میں سچ بتا رہا ہوں, ابھی مجھے اگر الاؤ ہوتا میں وائس میسیجز سناتا آپ کو, تقریباً 7-8 مہینے پرانی, جو میں نے ایک استغفار کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اور اولاد کی صرف پرابلم کے لیے. یقین کریے وہ اولاد ماشاءاللہ یعنی کہ ان قریب ان کے ہاں اولاد ہونے والی. اب یہ دیکھیے کہ وہ اتنے خوشی سے پاگل ہیں, وہ میں بتا نہیں سکتا. انڈیا سے ہیں وہ خاتون, میں بتا نہیں سکتا وہ اتنے. عبداللہ بھائی اپنا اکاؤنٹ نمبر دیجیے, عبداللہ بھائی یہ دیجیے, عبداللہ بھائی یہ دیجیے, میں آپ کو وظیفہ, میں آپ کو ہدیہ. میں نے کہا بھائی میں کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا, مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ بس دعا میں یاد رکھیں. یقین مانی کیا ہے یہ استغفار. وہ بندی جو نماز بھی نہیں پڑھتی تھی, اب ایک بات بتائیے, مجھ سے سوال کیا, کچھ انہوں نے 1-1.5 مہینہ پڑھا ہوگا, بولا کہ عبداللہ بھائی مجھے سکون نہیں آ رہا, مجھے مزہ نہیں آ رہا. میں نے سوال کر لیا, میں نے کہا نماز پڑھتی ہیں؟ بولا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھتی نماز. میں نے جب نماز کا ان کو کہا کہ میں نے کہا نماز کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا, اور دوسری بات یہ آپ نے تہجد لازمی پڑھنی ہے, تہجد کے بعد یہ عمل کرو اور مجھے بتانا آپ 3 سے 4 مہینے بعد. ان کا میسیج آیا میرے پاس تقریباً 5 سے 7 مہینے بعد, اور ان قریب اللہ پاک ان کو اولاد دینے والے, وہ بہت جلد انشاءاللہ وہ ایک ماں بن جائیں گی. آپ یہ دیکھیں, اس بات کو سمجھیں, صرف کامل یقین. یہ بندہ جو ہے کامل یقین کے ساتھ جب مانگتا ہے اپنے اللہ سے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں استغفار آپ پورے دن میں کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھو, چلتے پھرتے پڑھو, لیکن وہ خاص مقصد کے لیے. دیکھیں تہجد وہ اللہ کی لاڈلی ہے یار, اس کی بات ہی الگ ہے. اللہ کو بہت پسند ہے تہجد پڑھنے والا. جب تہجد کے لیے نیت باندھتا ہے اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ جو تہجد کا یعنی کہ وہ نماز پڑھ کر وہ اپنے منہ سے لب سے, اپنے لب مبارک سے, نہیں لب مبارک اس لیے کروں, زبان اس کی اتنی یعنی کہ اچھی ہو جاتی ہے, اس کے الفاظ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے, اللہ کو بڑا لاڈ آتا ہے اس بندے پہ.
اب یہ دیکھیں کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو فرشتے جو اس کے آس پاس، تہجد پڑھنے والے کے آس پاس فرشتے موجود ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کے منہ سے اچک اچک کر لے جاتے ہیں اس کی دعا کو، اس کے الفاظ کو۔ آپ سوچیے، یعنی کہ سمجھانے کا مقصد یہ کہ اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اگر حق میں بہتر ہوگی اسی وقت قبول ہو جائے گی، اور حق میں بہتر نہیں ہے تو کچھ دنوں میں۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی جائز حاجات کا تقاضا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس کے بینیفٹس آپ کو دیکھیں، آپ کتنے ہی گناہ گار ہیں، آپ کتنے ہی آپ نے کسی کا دل دکھا، ایک بار اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ایک بار اللہ سے معافی مانگنے لگ جاؤ۔ میرا صرف کہنا یہی ہے کہ ایک بار اپنے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرو، رو گڑ گڑاؤ، اور اس وقت تک رو گڑ گڑاؤ جب تک تمہارا دل ہلکا نہ ہو جائے، تمہارے دماغ سے، تمہارے دل و دماغ سے پریشانیاں نہ ختم ہو جائے، ٹینشنز ختم نہ ہو جائے، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو۔ دیکھو میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا دروازہ، یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں قبولیت کا دروازہ، کہ میں اس وجہ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی دعائیں، وہ یہاں سے آپ کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ آپ ذرا دنیا میں کسی سے، اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے کسی سے بھی جاننے والے سے کوئی ہیلپ تو مانگ لو یار۔ اس دور میں آپ کسی سے کوئی قرضہ تو مانگ لو، اگر آپ فائنینشلی ڈسٹرب ہو تو۔ کتنی باتیں سنائے گا اور اس کے بعد منع کر دے گا کہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت آپ کی سنتا بھی ہے، ہماری سنتا بھی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ نوازتا بھی ہے۔ ہماری پریشانیوں کے حل جو ہے نا، یقین مانیے، یقین مانیے، سچ کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، میں یہ ویڈیو دل سے بنا رہا ہوں، یقین مانیے، ہماری پریشانیوں کے حل صرف اور صرف استغفار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم استغفار کرنے لگ جائیں، سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے یار، استغفار آپ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، آپ کے مسائل خود ہی غائب ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو کوشش کریں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں، سورہ نوح کا ترجمہ پڑھیں، اور جگہ جگہ پر اللہ پاک نے یعنی کہ توبہ کے بارے میں، اور انبیاء علیہ السلام نے توبہ کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، پڑھیں، دل خوش ہو جائے گا آپ کو اطمینان محسوس ہونے لگ جائے گا، آپ کو لگے گا یار ہے کوئی میری ہیلپ کرنے والا، اور واقعی ہے۔ آپ سوچو گے نہیں، واقعی ہے، اللہ رب العزت ہے جو ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم کسی بھی طرح کی پرابلمس میں پھنس جاتے ہیں تو ہماری مدد وہی کرتا ہے، لیکن ہم جو ہے اتنے غافل ہو چکے، ہم بھٹک چکے ہم راستہ بھٹک چکے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگ رہے، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آج یہ حال ہو چکا ہے کہ لوگ، ایک مثال کے طور پر، میں مرد حضرات سے بات کرتا ہوں، ایک مثال کے طور پر آپ مسجد میں جاتے ہیں، میں پاکستان، انڈیا وغیرہ کی زیادہ تر بات کر رہا ہوں، تو آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، آپ یہ دیکھیے کہ فقیر جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کر اپنا تقاضا کرتا ہے، اپنی حاجت بیان کرتا ہے آپ لوگوں کے سامنے، ہم لوگوں کے سب کے سامنے، یعنی کہ وہ اللہ کے گھر میں موجود ہو کر اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ تو مجھے بتاؤ بھائی، پھر اللہ پاک اسے ہمیشہ کے لیے فقیر بنائے گا نا یار؟ اگر وہ وضو کرے، نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ و حاجت کی پڑھ لے، یا توبہ کی پڑھ لے، رزق میں تنگ دستی جو آئی ہوئی اس کی دور کرنے کے لیے نفل پڑھ لے، اور پھر روئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، مجھے بتائیے کیسے پریشانی دور نہیں ہوگی؟ آپ یقین مانیے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پاک آپ کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا گمان، سوچ، تصور بھی نہیں ہے آپ کو۔ ایک مثال کے طور پر، آپ کا دشمن جو ہے وہ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کی اب یہ کہو گے یار وہ مدد، وہ بھائی ذریعہ بنا رہا ہے اللہ پاک اسے۔ مدد کون کر رہا ہے؟ بیسیکلی اللہ پاک کرتا ہے، وہ ذریعہ بنا، یعنی وہ اللہ پاک سمجھا رہا ہے میں جب چاہوں، جسے چاہوں، جس کا دل چاہوں پھیر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے نیک ہدایت طلب کرنی چاہیے، نیک توفیق طلب کرنی چاہیے ہمیں، اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرو۔ باقی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ مجھے واٹس ایپ پہ میرے میسج کر سکتے ہیں 031210011763، ٹھیک ہے؟ اور یہی نمبر ہمارے جو آن لائن ہم جو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اس کی تعلیم کے لیے یہی نمبر ہے، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں 031210011763۔ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری ٹیم کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ آپ کو رپلائی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں خود بھی وائس سنتا ہوں، پھر میں خود رپلائی
رپلائی کر دیتا ہوں. اگر میں بزی ہوتا ہوں تو پہلے کوئی اور سن لیتا ہے, پھر مجھے بتا دیا جاتا ہے, پھر میں خود رپلائی کر دیتا ہوں. اور اگر کہا جائے تو جو ہم ٹائم لگاتے ہیں اس کی فیس جو ہے وہ $10 ہے صرف اور صرف. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف ٹائم لگانے کی فیس ہے اور ویڈیو کال پہ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نام بچے کا, اور بڑے ہیں تو وہ اپنا نام, ایج کی کوئی پابندی نہیں. چھوٹے بچے سے لے کر آپ چاہے 80 سال کے ہو چکے, قرآن مجید کی تعلیم لیں, پڑھیں, سمجھیں اسے. آپ جب تجوید و تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے, آپ قرات کر کے جب پڑھیں گے اسے, جب قرات کرتا ہے بندہ تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. آپ اسے سمجھیں گے, پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, روح کو سکون ملے گا. دیکھیں زندگی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے, کوئی یہاں پر نہیں رہے گا. اگر آپ نے اپنے بچپن میں کسی کو 70-80 سال کا کسی بزرگ کو دیکھا تھا تو آج وہ زندہ نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ 40-50 سال کے ہو رہے ہیں یا 30 سال کے ہو رہے ہیں, خود سمجھدار ہے ماشاءاللہ سے. اس دنیا سے سب کو چلے جانا ہے, ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیجئے. اور اس کے علاوہ جو ہے میں جو غریب لوگوں کی امداد کے لیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ سے کہتا ہوں, وہ آپ لوگ میرے اکاؤنٹ نمبر, IBN نمبر وغیرہ میں نے سب میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا لنک اس کا, یعنی کہ آپ کو دے دوں گا. اور اگر پاکستان سے اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں شیئر کرنا چاہتے تو ایزی پیسہ میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا میزان بینک کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے, میں پہلے بتا دوں, ایک ہی ایزی پیسہ کا نمبر ہے. اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میزان بینک کا ہے, اس کا ٹائٹل آف اکاؤنٹ صرف عبداللہ آئے گا, ایک بار عبداللہ. ٹھیک ہے, اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں عبداللہ 2 بار آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جو یعنی کہ بیوہ ہیں یا پھر بزرگ ہیں, یعنی کہ ماں باپ ہیں, اور یعنی کہ بوڑھے ماں باپ, وہ ماں باپ جن کے بچے انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں, یعنی وہ اپنے بیوی بچوں میں مست ہو چکے ہیں. تو ان لوگوں کی صرف امداد کرتے ہیں, ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کے تعاون سے یہ ہوتا ہے, آپ لوگوں کے تعاون سے ہی سب چلتا ہے. تو مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.